نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، درس قرآن.com کا یہ سلسلہ رمضان المبارک کی نشریات، اس میں آج ہمارا پہلا موضوع رمضان المبارک میں کرنے کے کام ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے خصوصی عطا ہے، جیسے قرآن اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے تحفہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و بالا صفات اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے گفٹ اور تحفہ ہے۔ بالکل ایسے رمضان المبارک بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ رمضان کی حیثیت مہینوں میں ایسے ہے جیسے ہمارے ہندی مہینوں میں ساون کی حیثیت ہے۔ روحانی دنیا میں رمضان کی باقی مہینوں سے وہی مناسبت ہے جو ساون کی مہینے کی باقی مہینوں سے ہے۔ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بہار کا مہینہ آتا ہے اور ساون کا مہینہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے، بارش برستی ہے، تو خشک لکڑی بھی پھوٹ پڑتی ہے اور ہر طرف سبزہ اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی ہے۔ کمزور سے کمزور پودا بھی وہ بڑھنے لگتا ہے، درخت پھلنے لگتے ہیں، پھولنے لگتے ہیں۔ روحانی دنیا میں بھی جب رمضان المبارک آتا ہے تو کمزور سے کمزور ایمان کو بھی قوت ملتی ہے، کمزور سے کمزور مسلمان بھی اس میں روحانی طاقت حاصل کرتا ہے، روحانی اجر اور ثواب حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، شوق عبادت بڑھ جاتا ہے، شوق طاعت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ایک ماحول فراہم فرما دیتے ہیں بندوں کو، اور اللہ کی طرف سے بھی سیل ہوتی ہے، اور وہ سیل اسپیشل ہوتی ہے، خصوصی ہوتی ہے، مغفرت کی، رحمت کی، جہنم سے آزادی کی۔ اس لیے ہمیں اس رمضان کی قدر کرنی چاہیے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اکابر 6 مہینے تک رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ 3 مہینے پہلے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تک پہنچنے کی دعائیں شروع فرما دیا کرتے تھے، اور اکابر رمضان گزرنے کے بعد 3 مہینے تک رمضان کا شکرانہ ادا کیا کرتے تھے۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے رمضان کی، تو ہمیں رمضان کو کیسے قیمتی بنانا ہے، ہمیں رمضان میں کیا اعمال کرنے ہیں، میں مختصراً ان چند امور کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں رمضان کو اب منظم بنانا ہے، اس مہینے میں اپنا ایک نظام الاوقات بنانا ہے۔ اس نظام الاوقات کے تحت ہمیں رمضان کے اوقات کو قیمتی بنانا ہے اور اپنا وقت ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ رمضان میں اپنی عبادات کا بھی خیال رکھنا ہے، اخلاقیات کا بھی خیال رکھنا ہے،
معاملات کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی جسمانی اور روحانی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ کے ایک ایک حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور پہلے سے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ رمضان میں فرائض کی پوری طرح بجاوری ہوگی، واجبات کی پوری طرح ادائیگی ہوگی۔ یہ چونکہ خاص مہینہ ہے، اس وجہ سے رمضان المبارک میں ادائیگی سنت کا اہتمام ہوگا۔ کوئی سنت جو میرے لیے ممکن ہوگی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو اختیار میں لاؤں گا۔ میں تمام واجبات کے ساتھ تمام سنن کی تعمیل کروں گا، تمام نوافل بھی میں ادا کروں گا، اور مجھ سے کوئی نیکی چھوٹنی نہ پائے اور مجھ سے کوئی گناہ ہونا نہ پائے، میں اس کا التزام کروں گا۔ اور بطور خاص چند وہ کام جن کی طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متوجہ فرمایا، ان کاموں کا التزام کیا جائے۔ مثلا پہلا کام وہ تو قرآن کا حکم ہے، وہ جو فرضیت ہے، اور وہ ہے روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزے فرض فرما دیے، اور اعلان فرما دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ ضرور روزے رکھے، وہ ضرور روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ حصول تقوی کا ذریعہ ہے، روزہ روحانی تربیت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو طرح کی قوتیں رکھی ہیں، ایک حیوانیت کی قوت ہے اور ایک ملکیت کی قوت ہے۔ بہیمیت اور حیوانیت کبھی غالب آتے ہیں تو انسان درندہ صفت بنتا ہے، اور ملکیت کی صفت انسان میں غالب آئے تو انسان فرشتوں جیسے اعمال کرتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حیوانیت دبی رہے اور ملکیت کی طاقت ابھرتی رہے، اس کے لیے روزہ ہمیں دیا گیا۔ فرمایا روزہ رکھو گے تو اس روزے کے ساتھ حیوانیت، سبعیت اور یہ جو بہیمیت ہے، جو جانوروں والی اوصاف ہیں، یہ دبی رہیں گی، اور فرشتوں والی اوصاف ابھرتی رہیں گی، جس کے نتیجے میں تقوی پیدا ہوگا۔ اور یہی فلسفہ ہے روزے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے سے تمہیں تقوی نصیب ہوگا، اور تقوی ساری نیکیوں کا خلاصہ ہے۔ التقوی ملاک الحسنات، ساری نیکیوں کا مقصد حصول تقوی ہے۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تقوی کے لیے۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تقوی پیدا ہو جائے۔ حج کیوں کریں گے؟ تقوی پیدا ہو جائے۔ عمرے کے سفر پہ کیوں جاتے ہیں؟ تقوی پیدا ہو جائے۔ صدقہ کیوں ہے؟ تقوی ہو جائے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کیوں ہے؟ تقوی ہو جائے۔ اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات پڑھے، کوئی خطبہ ایسا نہیں ہے جس میں تقوی کی تلقین نہ ہو، تقوی کی ترغیب نہ ہو۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، جگہ جگہ قرآن تقوی کا ذکر کرتا ہے۔ تقوی پیدا کرو۔ جس میں تقوی پیدا ہو گیا وہ گناہ نہیں کرے گا، جس میں تقوی پیدا ہو گیا وہ جلوت میں بھی خلوت کے مزے لے گا، جس میں تقوی پیدا ہو گیا وہ مارکیٹ میں بھی بیٹھ کر خانقاہوں اور مسجدوں کے مزے لے گا۔ اس لیے قرآن نے جگہ جگہ تقوی کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا تقوی ایسی چیز ہے اگر پیدا ہو جائے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تمہارے اندر صبر اور تقوی زندہ ہو جائے تو دشمن کی کوئی تدبیر تمہیں فیل نہیں کر سکے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 12 آیت نمبر 120 اللہ تعالی نے فرمایا، اور فرمایا تقوی پیدا ہو جائے تو تمہیں اللہ کی نصرت مل جائے گی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، سورہ نحل میں ارشاد خداوندی ہے۔ تقوی مل جائے تمہیں تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ تقوی والوں کے ولی اور حمایتی ہیں۔ یہ سورہ جاسیہ میں اللہ نے فرمایا ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تم تقوی اپنے اندر پیدا کرو، ہر مشکل سے اللہ تمہیں نکالیں گے۔ تقوی پیدا کرو، اللہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا فرمائیں گے جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔
تقوی پیدا کرو، تقوی۔ سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ تم تقوی پیدا کرو، تمہارے سارے کام اللہ بنا دے گا، تمہارے معاملات اللہ ٹھیک کر دے گا، دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آخرت میں اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ سمجھ میں آیا کہ تقوی دنیا کو بھی بنا دیتا ہے، آخرت کو بھی بنا دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ان اللہ یحب المتقین، آل عمران ہے۔ اللہ تمہیں تقوی والوں کو محبوب جانتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی سے عزت ملے گی، اللہ کی نظر میں تم معزز بن جاؤ گے، تقوی سے نجات ملے گی۔ فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، یہ سورہ مریم ہے۔ اس لیے روزے کا اہتمام کریں۔ آج اچھے بھلے صحت مند لوگ روزے کے لیے بہانے بناتے، روزہ نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے روزے کی کوئی تلافی نہیں ہے، روزے کے نقصان کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آدمی ساری زندگی روزے رکھے، ایک روزے کے قضا میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پورے نہیں ہوں گے۔ تراویح کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزے اللہ نے دیے، تراویح میں تمہیں دے رہا ہوں۔ روزے اللہ نے فرض کیے، تراویح میں سنت قرار دے رہا ہوں۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور تراویح میں قرآن سننے اور یا قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ تقوی کی بنیاد قرآن ہے، قرآن نصاب حیات ہے، قرآن نظام حیات ہے، قرآن نظام مملکت ہے، قرآن نظام معیشت ہے، قرآن نظام معاشرت ہے، قرآن نظام عدالت ہے، قرآن نظام سیاست ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ رمضان المبارک میں 4 کام کرنے کا حکم ہے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ نمبر 3 اللہ سے جنت مانگو۔ نمبر 4 اللہ سے جہنم سے پناہ چاہو۔ اور یہ وظیفہ اگر پڑھ لو تو 4 کام آئیں گے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسأل اللہ الجنہ واعوذ باللہ من النار۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مظاہرہ کرو۔ رمضان مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں غریبوں کی مدد کرو۔ جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں استطاعت نہیں رکھتے، ان کے سحر اور ان کے افطار کا بندوبست کر دو، صدقات کا اہتمام کرو۔ رمضان میں عمرے کے اہتمام کی کوشش کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمرۃ فی رمضان کا حجۃ، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ رمضان میں اعتکاف کا اہتمام کریں، اللہ اگر توفیق دے تو اعتکاف کریں۔ 1 دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ جہنم سے 3 خندق مسافت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان میں لیلۃ القدر کی جستجو میں رہیں، تلاش میں رہیں۔ اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ زکوٰۃ تو جب سال پورا ہو فرض ہو جاتی ہے، لیکن رمضان چونکہ ایک ماحول ہے تو اس میں عمل کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے، تو زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا نقصان وہ وقت کے ضیاع سے ہوتا ہے۔ رمضان میں اپنا وقت ویسٹ نہ کریں، سوشل میڈیا سے احتراز کریں، میڈیا سے احتراز کریں۔ کوشش کریں کہ آنکھ غلط نہ دیکھے، کان غلط نہ سنیں، زبان غلط نہ بولے، دماغ غلط نہ سوچیں۔ اللہ میرے اور آپ کے رمضان کو قیمتی بنائے۔ اپنی رمضان کی دعاؤں میں مجھ عاجز کو اور میرے کاموں کو بھی یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔